اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ساتھ محترم، بھی ہمارا ہفتہ وار درس فقہ ہے اور پچھلے اسی دن سوموار کو ہم نے جمعہ کے مسائل مکمل کیے۔ آج ایک نیا موضوع ہے، یہ ہے نماز عید کا طریقہ اور اس کے متعلقہ مسائل۔ چونکہ دونوں عیدیں یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں، لیکن اکثر مسلمانوں کو ان کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو اچھی بات ہے پہلے سے ہم یہ مسائل اگر سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عیدوں کے قریب آنے پر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں رہے گا، اور جب دوبارہ ہم یہ مسائل سنیں گے تو وہ پختہ ہو جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ نماز عید کے مسائل یہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جو مجھ پہ شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اب سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا پیارا ارشاد گرامی ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، یعنی عبادت میں گزارا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عیدوں کی دونوں راتیں وہ بجائے فضول بازاروں میں گھومنے پھرنے کے اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے، اس سے انسان کا دل مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ اور سنیے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی جاگ کر عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ذی الحج شریف کی 8ویں 9ویں 10ویں ذی الحج 3 یہ ہو گئیں، اور 4تھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات، جو انشاءاللہ عن قریب ہمارے پاس اگلے مہینے کی بعد رجب کے بعد شعبان کا مہینہ تشریف لائے گا۔ تو یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جس نے عبادت کی اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ کون سی بلا 5 راتیں دوبارہ ذرا یاد کر لیں؟ 8ویں 9ویں ذی الحج یعنی 3 راتیں، اور عید الفطر کی رات، اور 5ویں شب برات شعبان کی 15ویں رات۔ تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اب سنیے جی، نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کی سنت کیا ہے؟ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نہ یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب کسی صحابی کا نام آئے نا مرد کا، تو باواز بلند یہ پڑھا کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ جس کو یاد نہیں اس کو بھی یاد آ جائے۔ اور جب صحابیہ کا نام آئے عورت کا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھنا چاہیے۔ جب کسی ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ، ولیہ کا نام ہے رحمت اللہ علیہا۔ اور جب حضور کے اسم گرامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونچی آواز میں پڑھا کریں تاکہ جس کو یاد نہیں اس کو بھی یاد ہو جائے۔ یہ 2 کا آئے تو رضی اللہ تعالی عنہما، زیادہ کا آئے تو رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ القابات ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ دوبارہ سنیں جی، حضرت سیدنا بریدہ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی سنت یہ ہے جی کہ آپ عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ تو عید الفطر کے لیے کچھ کھانے، عید سے پہلے کچھ کھا کے جانا یہ سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کچھ کھانا یہ سنت ہے۔
اور دوسری حدیث پاک میں اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ کے حبیب تشریف لے کر نہیں جاتے تھے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، اور وہ طاق ہوتی۔ تو یہ ہمارے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے، 1 3 5 7 اس طرح طاق کھجوریں تناول فرما کے اللہ کے پیارے حبیب عید کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے، تو ہمیں بھی یہ سنت ادا کرنی چاہیے۔ اب سنیں جی، نماز عید کے لیے آنے جانے کی سنت کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے، یعنی راستہ بدل کے۔ تو راستہ بدل کے آنا جانا یہ سنت ہے۔ اب سنیں نماز عید کا حنفی طریقہ کیا ہے، جند الاحناف نماز عید پڑھنے کا طریقہ کیا ہے پریکٹیکلی۔ سب سے پہلے نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 7 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ تر خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اتنا پڑھ کے پھر ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، دوبارہ پھر اللہ اکبر کھلا چھوڑیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کیا ہے کہ ہاتھوں کو باندھ لیں گے، یعنی 2 مرتبہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑیں گے اور تیسری مرتبہ ہاتھ کو، پھر امام پڑھے گا اعوذ باللہ، تعوذ اور تسمیہ بسم اللہ شریف۔ نمازی نے صرف ثنا تک پڑھنا ہے جی، جماعت کے اندر، یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں، جماعت کے اندر صرف ثنا تک پڑھنا ہے۔ امام پڑھے گا اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اور پھر امام اونچی آواز میں سورت فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا، 1 رکعت ہو جائے گی مکمل، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری رکعت میں جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر امام اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے آہستہ سورت پڑھے گا، سورت فاتحہ اونچی آواز میں، اور ساتھ سورت ملائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہ دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ کے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانے، چوتھی تکبیر کہہ کے پھر رکوع میں جائے گا۔ یہ ہے جناب نماز کا سنت طریقہ جو آپ نے سماعت فرما لیا۔ اسی طرح ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہے، یعنی 2 تکبیروں کے درمیان 3 دفعہ تسبیح کی مقدار خاموش، یعنی اتنا وقفہ ہو، اللہ اکبر، اب وہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہے، پھر دوسری تکبیر کہے، یہ نہیں جناب تینوں کٹھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ کرنا ہے۔ اب سنیں جی، نماز عید کس پر واجب ہے جی، یہ بھی سوال ہے۔ دونوں عیدین، عید الفطر عید الاضحیٰ یا بقر عید کی نماز یہ واجب ہے جی، یہ مسئلہ سن لیں، یہ واجب ہے، یعنی پڑھنی ضروری ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پہ واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے۔ جو پیچھے ہم نے جمعے کی واجب ہونے کی شرائط پڑھی، مثلاً عاقل، بالغ، مسلمان، مرد، مقیم، یہ جمعے کی واجب ہونے کی شرائط ہیں، اور وہ شہر ہو یا بڑا قصبہ ہو شہر کی طرح کا، اس کے اوپر ان لوگوں پہ جمعے کی نماز فرض ہے، تندرست بھی ہو، مقیم بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مرد بھی ہو۔ تو یہی شرائط ہیں عید کے واجب ہونے کی بھی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن عیدین میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، جمعے میں اذان بھی ہے تکبیر بھی ہے، یہ فرق ہے۔ اب سنیں کہ عید کا خطبہ سنت ہے، عیدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی، صرف فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ پڑھنا شرط ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، جمعے کا خطبہ شرط ہے اور اس کو سننا فرض ہے۔ جمعے کا خطبہ نہیں پڑھا گیا جمعہ نہیں ہوا، اچھا، لیکن عیدین میں خطبہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، شرط بھی نہیں ہے۔ ایک فرق یہ،
پھر دوسرا فرق کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، عیدین کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے. یہ دو صرف ہیں فرق. ٹھیک ہے جناب. اچھا آگے جی، نماز عید کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے. ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے سے لے کر، یعنی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ سے لے کر دحوہ کبریٰ تک، یعنی نصف النہار تک، جب سورج سینٹر میں ہوتا ہے تقریباً نصف النہار 12 بجے آپ کر لیں، یا آج کل اس پہ اگر آپ دیکھیں گے اوقات نماز کا نقشہ، اس پہ پورا وقت ہوتا ہے. تو یہ تقریباً یہ 11:30 تقریباً یہ 11 سے 12 کے درمیان ہوتا ہے. تو اس میں جناب یہ ہے نصف النہار تک عید کی نماز کا وقت ہے جی. ٹھیک ہے جناب. مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھنا مستحب ہے. عید الفطر کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھی جائے تاکہ لوگ آرام سے کچھ کھانا شانا یا کھجوریں کھا کے وہ پہنچ جائیں. اور عید بکر کی نماز جلدی پڑھیں. کیوں بلا؟ کیونکہ جا کر قربانی کرنی ہے اور بھوکا آنا ہے بغیر کچھ کھائے پیے. ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے. اب جناب ایک اور مسئلہ سن لیں بڑا اہم. عید کی نماز اگر کسی کو پوری جماعت نہ ملی ہو، بعد میں آیا، پھر یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. سنیے، پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا. امام نے تینوں تکبیریں کہہ لیں، بعد میں کوئی بندہ ملا تو اسی وقت وہ 3 تکبیریں کہہ لے. پہلی تکبیر کے بعد جب ملا اسی وقت 3 تکبیریں پڑھ لے. اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، سورہ فاتحہ یا سورت بھی اگر امام پڑھ رہا ہو تب بھی وہ 3 تکبیریں کہہ لے، اور 3 ہی کہے گا، کم یا زیادہ نہیں. اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ بھی کہیں بھول کر بالفرض اس نے 3 ہی پڑھنی ہے. اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں اور امام رکوع میں چلا گیا، یہ مسئلہ جی غور سے سنیے. پہلی رکعت میں بندہ بعد میں شامل ہوا، اب امام رکوع میں چلا گیا اور اس نے بھی 3 تکبیریں نہیں کہیں، تو کہتے ہیں کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے. اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ لے، پھر رکوع میں جائے. ورنہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے. تکبیریں کہنی ہے رکوع کے اندر بھی. پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئیں. 1 یا 2 تکبیریں پڑھی تھی رکوع میں، امام صاحب کھڑے ہو گئے، یہ بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. جو 1-2 رہ گئے اس کو چھوڑ دے، کیونکہ امام کی پیروی یہ شرط نماز سے ہے. امام کے ساتھ ساتھ اس کی پیروی کرنی یہ ضروری ہے. اچھا جی. اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا، امام پہلی رکعت کا رکوع اس نے کر لیا، اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ رکعت پوری کرے گا تو اس وقت تکبیریں کہہ لے گا. اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے. رکوع میں اگر اس نے تکبیریں پڑھی ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھانا. اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی وہ فوت شدہ رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا اس وقت وہ کہہ لے گا. اور دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا لے فابہا، یعنی بہتر ہے، ورنہ اس کی بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی. یعنی دوسری رکعت میں امام نے اگر تکبیریں کہہ لی تھی، امام رکوع میں چلا گیا، پھر یہ بندہ آیا رکوع میں چلا گیا، رکوع کے اندر ہی وہ 3 تکبیریں پڑھ لے جیسے پہلی رکعت میں ہم نے بتایا، وہی حکم یہاں بھی ہے. عید کی جماعت نہ ملی ہو تو کیا کرے، یہ بھی ایک سوال ہے. عید کی نماز بندے کی فوت ہو جائی، امام نے نماز پڑھ لی، کوئی شخص باقی رہ گیا، ہوتا ہے نا کبھی اس کو جاگ نہیں آئی یا وہ غسل کرتے دیر ہو گئی، جماعت ہو گئی، خواب وہ شامل ہی نہ ہوا ہو یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، وضو اس کا ٹوٹ گیا، یا کوئی ایسا فعل کیا کہ نماز اس کی فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے جماعت تو پڑھ لے کسی دوسری جگہ پہ.
اچھی بات ہے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ عید کی نماز وہ جماعت کے بغیر اکیلے نہیں ہوگی۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، نماز فوت ہو گئی کہ کہیں بھی اس کو جماعت نہیں ملی، اب کیا کرے 4 رکعت چاشت کی پڑھ لے، لیکن عید کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب جناب سنیں جی، عید کے خطبے کی بھی احکام سن لیں جلدی میں، کہ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہے نا وہ اس میں بھی عید کے خطبے میں بھی وہی سنت ہے، اور جو وہاں مکروہ ہیں گفتگو کرنا بلا شرعی عذر آگے گردنیں پھلان کے آنا وہ یہاں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا سنت ہے اور عید میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ جمعے کے لیے امام خطبے سے پہلے بیٹھے گا، یہ سنت ہے۔ عید میں نماز پڑھانے کے فوراً بعد کھڑا ہو کے خطبہ پڑھے گا، بیٹھے گا نہیں، ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر، یعنی عید کی نماز کے پہلے خطبے سے پہلے 9 مرتبہ اللہ اکبر اس نے پڑھنا ہے امام نے شروع میں، اور دوسرے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنا ہے دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے، اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے۔ جمعے میں یہ چیز سنت نہیں ہے، تو یہ 2 چیزوں میں فرق ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جی اب عید کے دن یہ امور مستحب ہیں۔ جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب سنیں کہ عید کے دن بعض چیزیں سنتیں اور آداب ہیں، مثلا حجامت بنوانا، ٹھیک ہے جی، نمبر 2 ناخن ترشوانا، نمبر 3 غسل کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، یہ وضو کے علاوہ ہے، وضو میں تو سنت ہے ہی۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے ہوں، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، لیکن جب بھی انگوٹھی پہنے 4 ماشے سے کم کی انگوٹھی پہنے اور چاندی کی پہنے، سونا مرد کے اوپر حرام ہے، اور چاندی کے علاوہ بھی کوئی انگوٹھی نہ پہنی جائے، اور اس کے اوپر نگینہ بھی ایک ہو، نگ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب جناب سنیں کہ نماز فجر محلے کی مسجد میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3 5 7 وغیرہ تاک، اگر کھجوریں نہیں ملی کوئی میٹھی چیز کھا لیں تب بھی جائز ہے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا عید الفطر میں تو گناہ نہیں ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ عشاء سے پہلے کچھ کھا پی لے، عید الفطر کی بات ہو رہی ہے۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل چلنا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جو پیدل جا سکتا ہے اس کے لیے افضل پیدل جانا ہے۔ ہاں واپسی پر اگر وہ گاڑی وغیرہ پہ بیٹھ کے آ جائے تو جائز ہے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا دوسرے سے واپس آنا بھی سنت۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا، افضل یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کر دے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا، ساکت نہیں ہوا، عید کے بعد بھی اس کو دینا ہوگا۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، اور عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کر کے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، اور عید کی نماز کے بعد مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں خوشی کا اظہار ہے۔ مگر امرد خوبصورت سے گلے ملنا فتنہ کا مال ہے، چھوٹا بچہ جو بالغ نہیں اور خوبصورت ہے اس سے نہ ملا جائے، یہ تقویٰ ہے، کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیریں کہیں، اور عید الاضحیٰ میں جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہیں۔ تکبیر یہ ہے جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا جی، اب سنیں بقر عید کا ایک مستحب۔ عید الاضحیٰ بقر عید تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں بقر عید میں مستحب ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے کچھ کھا بھی لیا تو مکروہ نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اب جناب سنیں جی کہ تکبیر تشریق کے چند اہم مسائل۔ نامی ذوالحج کی فجر سے
نامی ذوالحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحج کی عصر تک 5 وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت اولیٰ کے ساتھ ادا کی گئیں، ان میں 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے نماز کے بعد۔ نامی سے لے کر 13ویں کی عصر تک جو نماز بعد جماعت پڑھی ہے، اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے جی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہنا واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس پر نماز کی بنا نہ کر سکے۔ مثلا مسجد سے باہر اگر انسان چلا گیا سلام پھیرنے کے بعد، یا جان بوجھ کے اس نے وضو توڑ دیا، یا چاہے بھول کر ہی کلام کیا، تکبیر ساکت ہو گئی، اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو پھر وہ تکبیر کہہ لے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد بغیر گفتگو کیے، بغیر آگے پیچھے جائے، اسے تکبیر پڑھنی چاہیے۔ جی تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو، مسافر پر نہیں واجب، یا جس نے اس مقیم کی اقتدا کی۔ وہ اقتدا کرنے والا چاہے مسافر ہو یا گاؤں کا رہنے والا، اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ اور اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان پر، یعنی مسافر گاؤں کے رہنے والے پر واجب نہیں۔ اگر مقیم امام کی اقتدا نہیں کی مسافر نے یا گاؤں کے رہنے والے نے، تب ان پہ واجب نہیں۔ اگر کہہ لیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ مقیم نے اگر مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے، مسافر پر نہیں۔ اگرچہ اس مسافر امام پر واجب نہیں، مقیم پہ واجب ہے۔ نفل سنت اور وطر کے بعد تکبیر واجب نہیں، فرضوں کے بعد واجب ہے۔ جمعہ کے بعد بھی واجب ہے، اور نماز عید یعنی بکر عید کے بعد بھی کہہ لے۔ مسبوق کہتے ہیں جس 1 یا زائد رکعت فوت ہو گئی ہو، یعنی 1 یا 2 رکعت کے بعد جو ملے اسے کہتے ہیں مسبوق، اس پر بھی تکبیر واجب ہے۔ لیکن جب خود وہ اپنی 1-2 رکعت مکمل کریں کے بعد سلام پھیرے گا، اس وقت اس پہ واجب ہوگی۔ منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں، مگر کہہ لے، وہ بھی پڑھ لے اگر کسی نے جماعت کے بغیر نماز پڑھی ہے، کیونکہ صحابین کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھے جی اس کے ہاں مسائل۔ آخر میں جی جلدی سے تھوڑا سن لیں کہ حفظ کرنے کے بعد بھلا دینے کا عذاب کیا ہے۔ یہ حفاظ قرآن کو خاص طور پہ، اور ان کے علاوہ بھی جس نے ایک سورت یا ایک آیت بھی یاد کی، اس کے لیے بھی یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جی۔ کہتے ہیں حفظ کرنا باعث ثواب ہے، مگر یہ یاد رہے حفظ کرنا آسان ہے لیکن عمر بھر اسے یاد رکھنا مشکل ہے۔ حفاظ و حافظات کو چاہیے روزانہ کم از کم 1 پارہ لازماً تلاوت کریں۔ سب ٹھیک ہے، 1 پارہ لازمی حافظ قرآن کو پڑھنا چاہیے، تب اس کی منزل پکی رہے گی، ورنہ بھول جائے گی۔ جو حفاظ رمضان پاک کی آمد سے تھوڑا عرصہ پہلے فقط مصلی سنانے کے لیے منزل پکی کرتے ہیں، اس کے علاوہ معاذ اللہ سارا سال غفلت کی وجہ سے قرآن بھول جاتے ہیں، وہ بار بار پڑھیں اور خوف خدا بندی سے لرزیں۔ یہ ایسے ہیں نا حافظ رمضانی حفاظ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو صرف رمضان سے 1-2 مہینے جناب وہ منزل پکائیں گے اور رمضان کے بعد پھر پورا سال قرآن دیکھیں گے نہیں، یہ بدبختی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف مصلی کے لیے اور پیسے حاصل کرنے کے لیے آپ نے قرآن پڑھا، گناہ گار بھی ہوئے، ثواب بھی نہیں۔ حافظ قرآن کو روزانہ کم سے کم 1 پارہ پڑھنا چاہیے، تب اس کی منزل پکی رہے گی۔ سنیں جناب، جو قرآنی آیات یاد کرنے کے بعد بھلا دے گا، کوئی بھی قرآن کی آیت، بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ سورت طٰہٰ ہے جی، قرآن کی سورت ہے، جو قرآن کی ایک آیت بھی بھول جائے یاد کرنے کے بعد، قیامت کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے جتنا یاد کرو اس کو یاد رکھو۔ اب سنیے چند ایک اپنے آقا کے ارشاد، اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ حفظ کر کے یا یاد کر کے بلا دینے کا گناہ کتنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جس سے آدمی مسجد سے نکالتا ہے۔ مسجد سے ایک تنکا بھی باہر نکالنا یہ بھی ثواب ہے، اور صفائی کرنا، خدا کے گھر کی خدمت کرنا، دیکھ بھال، یہ تو زہے نصیب، اس کی تو بڑی شان ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت
یا ایک آیت یاد ہو پھر اسے بلا دے. استغفر اللہ. یہ جامع ترمذی جو سیاہ ستہ کی تیسرے نمبر پہ کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. کوئی کچی بات نہیں، پکی بات کر رہا ہوں. تو اسے پتہ چلا کہ ایک دن کا بھی خدا کے گھر سے باہر نکالنا یہ بھی ثواب ہے، کرنا چاہیے. اور کوئی قرآن کی صورت یا آیت یاد کر کے بلا دینا بدبختی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو حضور نے دیکھا. پھر دوسرا ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پڑھے، ذرا آپ سب ذرا غور سے ذرا سنیں پلیز، جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا. استغفر اللہ. یہ حفاظ قرآن کو یہ حضور کے فرامین پڑھنے چاہیے. جو شخص قرآن پڑھے اسے بلا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کوڑی ہو کے ملے گا. استغفر اللہ. کوڑی بہت خطرناک بیماری ہے، کوڑ کا مرض. تیسری حدیث پاک قیامت کے دن حضور نے فرمایا میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی صورت یاد تھی پھر اس نے اسے بلا دیا. یہ حدیث سب کے لیے ہے، یعنی اس بندے کو پورا گناہ ملے گا، پورا اس کے اوپر عذاب ہوگا جس نے قرآن کی کوئی صورت یاد کر کے بلا دی، کسی نے بھی. یہ سب کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی سننے آخر میں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے اللہ تعالیٰ ایسی ہمت بخشے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے. اگر قدر اس حفظ قرآن پاک کی جانتا اور جو ثواب درجات اس پر موجود ہیں یعنی جن کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے واقف ہوتا تو قرآن کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتا. اگر حافظ قرآن کو پتہ ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا خزانہ دیا ہے تو کبھی قرآن یاد کر کے بھولتا نہ. مزید آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے اس کے پڑھانے اور حفظ کرانے اور خود یاد رکھنے میں کوشش کرے تاکہ وہ ثواب جس کا وعدہ کیا گیا ہے اسے حاصل ہو اور بروز قیامت اندھا کوڑی اٹھنے سے نجات پائے. کیونکہ جو بندہ قرآن یاد کر کے بلا دے گا وہ اندھا اور کوڑی ہو کے اٹھایا جائے گا. استغفر اللہ. اب آخر میں جی ایک دعا بھی پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر، یہ دعا بڑی پیاری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھنے وقت 3 مرتبہ پڑھے گا اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی. اور جو مجلس خیر مجلس ذکر میں پڑھے، یہ جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں مجلس خیر بھی ہے مجلس ذکر بھی ہے. حضور نے فرمایا جو اچھی محفل میں یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے میرے ساتھ مل کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں اور آئندہ جب بھی آپ کسی اس طرح کی دینی اور اچھی محفل میں بیٹھیں تو جب اٹھیں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے گا. اور دوسرا جو حضور کا ارشاد اس میں بتایا گیا جو کسی مجلس میں بیٹھا پھر اس نے کثیر گفتگو کی اور اس نے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی وہ بخش دیا جائے گا. وہ تو بخش دیا جائے گا جو اس محفل میں ہوا. ان خدا نخواستہ اگر اس نے کوئی ایسی بات بھی کی جو اچھی نہیں تھی، کوئی گناہ بھی کیا، اللہ معاف فرما دے گا. یہ دعا جی ایک میرے ساتھ پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.